بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان بالکل اپنی تکمیل کی طرف ہے اور اپنے اختتام کی طرف ہے۔ اس کے بعد یقیناً ہم نے ایک خوشی والا دن اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے سنت کے مطابق، اور اس خوشی کے موقع پہ ہم نے اپنے عزیز و اقارب کو ملنا ہے، رشتہ داروں کو ملنا ہے، دوست احباب کو ملنا ہے۔ لیکن ایک بڑا اہم مسئلہ یاد رکھنا ہے۔ آپ یوں سمجھو کہ آپ نے جو پورا مہینہ عبادت کی ہے، جو پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، صدقہ خیرات کیا ہے، آپ نے اچھی اچھی باتیں کی ہیں، یہ ساری چیزوں کا ایک دن ہمیں اللہ نے اس لیے دیا کہ اب آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، شکر کے طور پہ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے تیرا حکم مانتے ہوئے ان دنوں کی عبادت کی۔ اور اللہ کو ایسا بندہ، عاجز بندہ بڑا پسند ہے۔ بندے کو سمجھو کہ عید والے دن ساری نیکیوں کا ریوارڈ ملنا ہوتا ہے، ہر بندے کو ان نیکیوں کا ریوارڈ ملتا ہے، سوموار کو بھی ملتا ہے، جمعرات کو بھی ملتا ہے، اور جب کوئی عمل مکمل ہو جاتا ہے تو اس کا ریوارڈ بھی ملتا ہے۔ تو ہمارا یہ عمل جو یکم رمضان سے شروع ہوا، یہ 29 یا 30 رمضان کو جب مکمل ہوگا تو اس کا مجموعی اعتبار سے بھی ہمیں ایک انعام ملنا ہے، ریوارڈ ملنا ہے، صلہ ملنا ہے۔ لیکن کئی ایسے لوگ ہیں، میں بد قسمت کہہ سکتا ہوں، بد نصیب کہہ سکتا ہوں، کہ روزے بھی رکھے ہیں، صدقہ خیرات بھی کیا ہے، قیام اللیل بھی کیا ہے، لیکن ان بیچاروں کو وہ انعام نہیں ملتا۔ ان کے اس انعام کو، ان کی اس ڈگری کو اور ان کے اس اجر کو روک لیا جاتا ہے اور معلق کر دیا جاتا ہے۔ وہ کون سا بندہ ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہر سوموار کو یعنی منڈے کو اور ہر جمعرات تھرسڈے کو بندہ جو بھی عمل کرتا ہے اس کے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں، اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر بندے کے نیک عمل کو قبول کر لیا جاتا ہے، ماں سوائے اس بندے کے کہ جو مشرک ہو۔ مشرک کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتے۔ اور اس بندے کے جو اپنے مسلمان بھائی سے، جو اپنے رشتہ دار سے، جو اپنے چچا سے، جو اپنے ماموں سے، جو اپنی خالہ سے، جو اپنی پھپھو سے، جو اپنے کسی بھی قریبی رشتہ دار سے یا کسی مسلمان بھائی سے ناراض ہے، اور 3 دن گزر جانے کے باوجود بھی اس نے اپنے بھائی کو راضی نہیں کیا، اپنے چچا کو راضی نہیں کیا، اس سے صلح نہیں کی، جب ان کا معاملہ، ان کے اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے اعمال کے اجر کو روک لیا جائے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرمایا جاتا ہے کہ تم یہ کرو کہ انظروا ھذین حتی یصطلحا، کہ آپ ان کو مہلت دو۔ فرشتوں کو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو، یہاں تک کہ یہ دونوں جو آپس میں ناراض ہیں اپنے معاملات کو سدھار لیتے ہیں اور آپس میں صلح کر لیتے ہیں۔ جب تک یہ صلح نہ کر لیں، ایک دوسرے کو راضی نہ کر لیں، ایک دوسرے سے معافی نہ مانگ لیں اور ایک دوسرے سے ناراض رہیں، اور 3 دن گزر چکے ہیں، اللہ ان کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ گزارش ہے کہ اس خوشی کے موقع پہ غلطی آپ کے چچا کی ہے، غلطی بڑے بھائی کی ہے، غلطی چھوٹے بھائی کی ہے، غلطی کسی کی ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، پھر بھی آپ اس کو تلا ڈال دیں کہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں، ورنہ میری عبادت معلق رہے گی، مجھے اس کا اجر نہیں ملے گا۔ آپ دیکھو نا، ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرے اور اس کا جو مالک ہے، جس کے پاس اس نے مزدوری کی ہے، وہ اس کو مزدوری نہ دے کسی وجہ سے کہ یہ فلاں کام آپ نے خراب کیا ہے، لہٰذا میں آپ کی پورے دن کی مزدوری اور اجرت روک رہا ہوں، تو اس کو کتنی تکلیف پہنچے گی۔ اسی طریقے سے اگر میری مزدوری کو روک لیا جائے، میری اس عمل کی وجہ سے کہ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، میرا چچا ناراض ہے، میری خالہ ناراض ہے، پھپھو ناراض ہے، میرا کوئی مسلمان بھائی مجھ سے ناراض ہے، میرا ہمسایہ ناراض ہے، میرا مسجد کا نمازی ساتھی مجھ سے ناراض ہے، اور میرے رات کے قیام کو
میرے دن کے روزے کو، صدقہ خیرات کو، وعظ و نصیحت کو اللہ اس لیے معلق کر دے کہ اس کا اجر تب تک نہیں ملے گا جب تک یہ اپنے بھائی سے صلح نہ کر لے۔ تو میں سب سے گزارش کروں گا کہ اللہ کی رضا کے لیے پیارے پیغمبر کا یہ فرمان بھی ہے، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ آج اس فارمولہ کے اوپر، پیارے پیغمبر اسلام کے اس فارمولہ کے اوپر عمل کر کے دیکھیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انشاءاللہ آپ جھکیں گے، میرا اللہ آپ کو عزت دے گا۔ آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا کہ کوئی آپ کا رشتہ دار دوست کہے کہ تم اس کے سامنے جھک گئے، تم نے اس کو جناب جا کے ایکسکیوز کر لیا، تم نے اس سے معافی مانگ لی۔ لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، اللہ کی رضا کے لیے جس نے بھی آپ کو تکلیف پہنچائی ہے یا آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، تو عید الفطر گلے ملنا ہے تو منافقت نہیں رکھنی، صدقے دل سے ملیں۔ کئی ہمارے بھائی دوست رشتہ دار عید کے موقع پہ اکٹھے ہوتے ہیں، محلے دار اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں گلے مل رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں اندر منافقت وہی چل رہی ہوتی ہے، عداوت وہی چل رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ جو ہے انہ علیم بذات الصدور ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کے دل میں صفائی ہے، اخلاص ہے، یا یہ ویسے اوپر سے مل رہا ہے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس عید کے موقع پہ ہم نے انشاءاللہ اپنے اس عمل کو اللہ کے حضور قبول کروانے کے لیے اس بات پہ لازم عمل کرنا ہے، جو ہم سے ناراض ہے ہم نے اس سے صلح کرنی ہے۔